بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث خير النكاح أيسره رواه ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین نکاح وہی ہے جو آسانی والا ہو، اور دوسری روایت میں فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، برکت کے اعتبار سے بڑا نکاح وہ ہے جو خرچہ کے اعتبار سے کم ہو۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے باب میں آسانی کو رواج دے رہے ہیں، اسی کا حکم دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں برکت چاہتے ہو تو نکاح میں خرچ کم سے کم کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں بالکل اس کا الٹ ہو رہا ہے، اور نکاح کے باب میں اس قدر فضول خرچی کی جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں تو ایسی جو شریعت اور اخلاق کے دائروں سے بالکل باہر ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ یہ جو مہندی کے نام پہ ناچنے والوں اور ناچنے والیوں کو بلایا جاتا ہے اور شرعی اور اخلاقی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، الامان والحفیظ۔ اور اس کے بعد یہ جو مہندی کے کھانا مہندی کا ضرور دینا ہے، خاندانوں کے رواج بنے ہوئے ہیں، لہذا کسی آدمی نے اپنی غربت کی بنیاد پہ مہندی کا کھانا نہیں دیا تو پورے کے پورے خاندان چڑھ دوڑتے ہیں کہ جی کمال ہے، آپ نے مہندی کا کھانا ہی نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد جی اب بارات کے کھانے کی تیاری کرنی ہے، بچی والوں کے پاس گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ لڑکے والوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی حکم صادر کر دیتے ہیں ہم نے اتنے بندے لے کے آنے ہیں، آپ اس کا ضرور انتظام کریں، اور قرضہ پکڑ کے کریں، جہاں سے مرضی کریں۔ نہیں جی ہمارے تو خاندان کا رواج ہے، ہم زیادہ بارات لے کے جاتے ہیں، لہٰذا آپ اتنے بندوں کا انتظام کریں گے تو ہم رشتہ کریں گے، وگرنہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کے اور میرے سامنے کی باتیں ہیں جو معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور اوپر سے جو جہیز کا مسئلہ، وہ جو ہندوانہ رواج ہمارے اندر آئے ہیں اس کے اندر یہ جہیز بھی ہے۔ ایسا لگتا ہے لڑکی کی شادی کسی اپاہج لڑکے سے ہو رہی ہے جو نہ کما سکتا ہے، نہ گھر میں برتن پورے کر سکتا ہے، نہ فرنیچر لا سکتا ہے، نہ سامان رکھنے کے لیے کوئی انتظام کر سکتا ہے، نہ وہ گھر بنا سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ لڑکی لے کے آئے گی، یہ صاحب تو بالکل فارغ ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی معلوم ہو رہا ہوتا ہے شادیوں کے موقع پہ، اسی وجہ سے کہ یہ ہندوانہ رواج ہمارے اندر آ گئے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں بچیاں بیٹھی ہیں، اور میں درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں جو آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں چونکہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہم مہندی کا کھانا نہیں دے سکتے، ہم بارات کا کھانا نہیں دے سکتے، اس لیے، اور قرض ہمیں کوئی دیتا نہیں ہے، تو غربت کی وجہ سے بچیوں کی عمریں زیادہ ہو گئیں، ان کے والدین ان کا نکاح ہی نہیں کر پا رہے۔ یہ صرف ان بھدے رواجوں کی وجہ سے، اور یہ جو اضافی اخراجات شادیوں پہ ہم نے لازم کر لیے ہیں کہ جی بارات کا کھانا تو دینا ہی دینا ہے، مہندی کا کھانا تو دینا ہی دینا ہے، جہیز تو دینا ہی دینا ہے۔ بھائی اللہ کا واسطہ ہے ان چیزوں سے باہر نکلیں، اور میں کہا کرتا ہوں پہلا قدم لڑکے والوں کو اٹھانا پڑے گا۔ لڑکے والے کہیں جی ہمیں نہیں چاہیے جہیز بالکل بھی، ہمارا لڑکا جو جہاں سوئے گا وہ اپنی گھر والی کو وہیں سلا لے گا، اور ہم بالکل لمبی چوڑی بارات لے کے نہیں آ رہے، 5-7 لوگ آئیں گے اور بچی کو نکاح کر کے اپنے گھر میں لے آئیں گے۔ اور یہ مہندی کے کھانے اور یہ رواج، بھائی اللہ کا واسطہ ہے یہ بڑے لوگوں کو، خاندانوں کے بڑوں کو اور لڑکے والوں کو آگے آنا پڑے گا، اور آ کے وہ مثال بنے کہ جی ہم لوگ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلیں گے، اور حضور کے فرمان کے مطابق ہم کم سے کم خرچ کریں گے، لڑکی والوں کا کم سے کم خرچ کروائیں گے تاکہ نکاح میں برکت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔